اگر مرکری آپ کے فرسٹ اینگل پر ہو تو اسے ایگزالٹڈ کہتے ہیں، مفید کہتے ہیں، پاورفل کہتے ہیں، یا آپ کا فلو آف لائف دوبارہ اپنی پیک پر جانے لگے گا۔ جب بھی جیمنائز گروتھ کی طرف جاتے ہیں تو پھر ان کا سفر نہ تھمنے والا ہوتا ہے، بہت تیز ترقی کرتے ہیں، اینڈ یہاں سے اس کی ایک نئی روٹیشن شروع ہوگی۔ سورج آن یور فرسٹ اینگل ود یور رولنگ پلانٹ، اٹ از این ایکسیلنٹ سچویشن۔ السلام علیکم جیمنائز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مئی کے پورے 30 دنوں میں جتنے بھی ایسٹرولوجیکل ایونٹس ہوں گے وہ جیمنائز نیچر کے لیے، جیمنائز ریوارڈز کے لیے، سکسیسز کے لیے یا گولز کے لیے کیسے فیوریبل ثابت ہوں گے، کتنا ایڈوانٹیج آپ کو مل سکتا ہے، اس ولاگ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسٹرالوجی وقت کو سمجھنے کے لیے بہت بڑا اور اچھا سورس ہے۔ بائی رولز آف اسٹرالوجی آپ کا رولنگ پلانٹ مرکری اس مہینے، مئی کے مہینے میں 2 بیہیو کرے گا۔ پہلا بیہیویئر اس کا تھرڈ مئی سے ہی شروع ہو جائے گا، وہ آپ کے 12th اینگل پر اپیئر ہوگا، اینڈ دس از دا سلو ٹائم۔ یہ 14 دن پر مبنی ہوگا۔ اس ٹائم میں آپ کو فیصلے کرنا مشکل ہوں گے، کئی طرز کی دوہری سوچیں آپ کو گھیرنے لگیں گی، اینڈ کچھ ریگریٹس بھی اولڈ ڈیسیجن سے متعلق آپ کے دل دماغ میں ابھرنے لگیں گے۔ ان پچھتاووں کو آپ نے زیادہ اہمیت نہیں دینی، یہ صرف 14 دن رہیں گے، اینڈ آفٹر 14 ڈیز 18th آف مئی کو مرکری آپ کے فرسٹ اینگل پر آ جائے گا، اور وہ فرسٹ اینگل کا ہی ریپریزنٹیو ہے۔ ایسٹرولوجیکل رولز کے مطابق اگر مرکری آپ کے فرسٹ اینگل پر ہو تو اسے ایگزالٹڈ کہتے ہیں، مفید کہتے ہیں، پاورفل کہتے ہیں، یا آپ کا فلو آف لائف دوبارہ اپنی پیک پر جانے لگے گا۔ اس کے فائدے کئی طرز کے ہیں، جیسے جیمنائز کی جتنی بھی نیچرل ابیلٹیز ہیں، قدرتی صلاحیتیں، وہ ری اسٹرینتھ ہونے لگیں گی۔ آپ کو پریزنٹیشنز میں مزہ آنے لگے گا، لرننگ اسکلز ہائی ہوں گی، مائنڈ پریزنٹ رہے گا، ڈپریشن ختم ہوگا، اینڈ ایون یہاں تک کہ آپ اپنے رولز کو، اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو نئی شکل دیتے ہوئے نئی طرز کی کامیابیوں کو حاصل کرنے کی طرف مائل ہوں گے۔ ان 2 بیہیویئرز کے بعد میں یہ بات بہت یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں ایز اے اسٹرالوجر کہ 18 مئی کے بعد جیمنائز آر ویری گڈ ان دیئر مائنڈ اسکلز، اور جب مائنڈ اسکلز ہی آپ کا پاور ٹول ہو تو وہ لمیٹڈ نہیں ہوتا۔ آپ زندگی کے کئی شعبوں میں اچھے فیصلوں کی وجہ سے، اچھی پلاننگ کی وجہ سے، پرابلم سالونگ پلاننگز کی وجہ سے زیادہ تیزی سے گروتھ کی طرف جائیں گے، اینڈ جب بھی جیمنائز گروتھ کی طرف جاتے ہیں تو پھر ان کا سفر نہ تھمنے والا ہوتا ہے، بہت تیز ترقی کرتے ہیں۔ خطے کے حالات ہوں، گورنمنٹ کی پالیسیز ہوں، اویلیبل اپرچونٹیز ہوں، آئی ٹی کی ترقی ہو، جاب کا حصول ہو، نیو سٹارٹ اپ کرنا ہو، سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز کرنی ہو، مارکیٹنگ اسٹریٹجیز بنانی ہو، تو 18 اپریل کے بعد والا ٹائم آپ کے لیے زیادہ مفید ہوگا ایسٹرولوجیکل رولز کے مطابق۔ اینڈ ادروائز بھی تعلیمی سرگرمیاں، میٹنگز، کمیونیکیشن، پبلک امیج، ان سب کو بہتر بنانے کے لیے 18 مئی سے آپ کا رولنگ پلانٹ ہی آپ کے لیے انف فیولز پروڈیوس کر دے گا جس سے آپ بہترین فارم میں ہوں گے۔ دوسری خوشخبری سنیے، وینس نام کا ایک پلانٹ ہے جو آپ کی جذباتی کیفیات کو فیول اپ کرتا ہے۔ یہ بہت اچھے اینگل پر ہوگا 19 مئی کو، جب یہ آپ کے سیکنڈ اینگل پر اپیئر ہوگا۔ دس از اے کینسر اینگل، اینڈ وینس کینسر اینگل پر آپ کو رومانٹک بھی کرے گا، لونگ بھی کرے گا، کیئرنگ بھی کرے گا، قربانی دینے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا، بیوٹی لونگ نیچر بھی ڈیولپمنٹ کی طرف جائے گی، کمٹمنٹس بھی اسٹرانگ ہوں گی، دلچسپی کے امور بھی بڑھیں گے، موسم بھی اچھے لگیں گے، فیملی گیٹ ٹوگیدرز بھی پیدا ہوں گی۔ یہ وہی دن ہوں گے جن دنوں 17 مئی کو تقریباً
ذی الحج کا چاند بھی ہو جائے گا اور بڑے 10 دن ہوں گے، وہ بھی اسپرچول سائڈ کے ڈیولپمنٹ کے لیے بہت اچھے ہیں. عید کے سیزن تقریباً چل رہے ہوں گے، عید الاضحیٰ کا 8-10 دن کے بعد. سو یو آر ویری گڈ ایٹ دیٹ ٹائم بائی یور ایموشنز اینڈ بائی یور پریزنس آف مائنڈ. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی، کچھ اور بھی پازیٹیوٹیز ہیں جو مجھے آپ کو بیان کرنی ہے. سورج آپ کے لیے 12ویں اینگل سے 21 مئی کو نکل جائے گا اینڈ یہاں سے اس کی ایک نئی روٹیشن شروع ہوگی. سورج آن یور فرسٹ اینگل ود یور رولنگ پلانٹ، اٹ از این ایکسیلنٹ سچویشن ود دا گروپ آف 2 planets like your ruling planet and your decision planet. Time is in your favor. You feel golden seasons, easy successes, long-term relations, public image, leadership quality, management skills, and even brave decisions like risk-taking type of things. اس میں نئی انویسٹمنٹس کرنی ہو، سورس آف انکم بدلنا ہو، جاب بدلنا ہو، الجھے ہوئے معاملات کو، ناراضگیوں کو، مقدمات کو، نقصانات کو یا پھر قرضہ جات کو ریپیئر کرنا ہو. سو 21st of April is the time where you get the right solutions by your heart, by your mind, by your rules and regulation. Legally آپ چیزوں کو ڈیل کر جائیں گے. اینڈ لاسٹ میں پھر آپ کے لیے مارس آپ کے 12th اینگل پر آئے گا. دس از لٹل بٹ سلو سچویشن آف مارس فار 6 weeks اینڈ یہ 18 مئی کو شروع ہوگا. آپ کو اپنی صحت کا دھیان رکھنا ہوگا. ورک لوڈ آپ کو اریٹیٹ کر سکتا ہے، اس لیے کوشش کریے کہ اتنے ہی کام میں حصہ لیجئے جتنے کام کو آپ پلیزنٹلی ڈیل کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ آپ ہر ہی چیز میں حصہ لیتے لیتے اپنی صحت کو خراب کر بیٹھیں. نئے چاند کا میں نے ذکر کر دیا. ذی الحج کا چاند ایک آدھ دن آگے پیچھے کہیں چاند پہلے نظر آتا ہے، کہیں بعد میں. 17 مئی کو نیا چاند بھی ہو جائے گا اور وہ ذی الحج کا اور وہ بڑے 10 دن اور عید الاضحیٰ کا سیزن ہوگا. جوپیٹر آپ کے 2nd اینگل پر ہے اور ابھی یہ 2nd اینگل پر رہے گا. اٹ از اے پلانٹ آف یور سڈن گینز. اٹ از اے پلانٹ آف ان ایکسپیکٹڈ سکسیسز. اٹ از اے پلانٹ آف ڈوئل سورس آف انکم، ایک سے زیادہ ذریعہ معاش، یا پھر طاقتور ٹائپ کی پلاننگ جو بیٹ نہیں ہو سکتی، جس کو شکست ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں. مینز کہ آپ جب پلان کریں گے تو شروع سے اینڈ تک اس پلان کی ہر چیز آپ کو آپ کے فیور میں نظر آئے گی. The next thing is Saturn is on your 11th angle. So you are candidate of teamwork also. Your judgmental abilities are high. Your intuitions, your sixth sense will be high and آپ ان کو یوز کر کے اپنے لیے نئے راستے کھول سکتے ہیں. اینڈ یورینس آپ کے 12th اینگل پر ہے. سو یہ آپ کی روحانیت کی جو چیزیں ہیں، بلیوز ہیں، ان کو بھی ریزولو کرے گا. یورینس 7 سال تک کے لیے اب آپ کے 12ویں گھر میں رہے گا. یہ چیزیں وہ تھیں جو پلانٹری پوزیشن سے سامنے آئی. اگر ان سب چیزوں کو ملا کر دیکھا جائے تو کچھ پوائنٹس میں نے لکھے تھے جو آپ کے کام آ سکتے ہیں. الگ الگ تو میں نے سبھی بیان کر دیا، لیکن کچھ پوائنٹس ایسے جو ان سب پلانٹس کی پوزیشن کو مرج کر کے آپ کو مل سکتے ہیں. ان میں سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے اندر اسٹرانگ ہیلنگ کیپیسٹی پیدا ہوگی. مارس آپ کے لیے مخالفت کے باوجود آپ کو بہت بیمار نہیں کر سکے گا، لیکن آپ کو یہ احتیاط کرنی ہوگی کہ بجائے اس کے کہ بیمار ہو کر اپنی ہیلنگ پاور یوز کریں، بیمار ہوئے بغیر ہی اپنے لائف اسٹائل کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کریے. دوسرا، آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ لیولز ہیں، چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت، چیزوں کو لرن کرنے کی صلاحیت، ایونٹس آپ کے لیے لیسن فل ہوں گے اینڈ آپ ان لیسنز کو، ان انڈرسٹینڈنگز کو اپنی لائف میں لاسز سے بچنے کے لیے استعمال کر سکیں گے. دا نیکسٹ تھنگ از آپ کو اپنے راز کو راز ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ کی کمیونیکیشن اسکلز بہت بلنٹ ہوگی، بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوگی. تو دیٹ از ویری پاسبل کہ آپ چیزوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی
پلانس کو نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کے سامنے آشکار کر دیں. اس لیے بولتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے، پریزنٹ کرتے ہوئے الفاظ کا چناؤ آپ کی ضرورت بن جائے گا، اینڈ ضرور اس کو دھیان سے ہی ڈیل کریے. آپ کی ذہنی یا مینٹل کلیئرٹی بہت بڑھ جائے گی، چیزیں واضح نظر آئیں گی، پریشان کن نہیں ہوں گی، آپ ڈپریشن سے نکلیں گے، اوور تھنکنگ سے نکلیں گے، دوہری سوچ سے نکلیں گے. اٹ از ڈیو ٹو دا سپورٹ آف مرکری، دیٹ از یور رولنگ پلانٹ. دا نیکسٹ تھنگ از آپ کے پاس جو نیو آئیڈیاز ہوں گے وہ آپ کے فیوچر پلانز کو، اسپیڈ آف سکسیسز کو زیادہ فاسٹ اینڈ کلیئر کر دیں گے، اینڈ لاؤڈ بھی. مطلب جب آپ کامیابیاں کر رہے ہوں گے تو ان کامیابیوں کے واضح اشارے آپ کو اپریشیشنز لوگوں کی طرف سے سراہے جانے کی صورت میں میسر آئیں گے. اینڈ آپ کی اپنی انسپریشنز چاہے ریلیشن شپ سے انسپائر ہوں، چاہے فیملی یونٹی سے انسپائر ہوں، چاہے پالیسیز، چاہے حالات، چاہے پلاننگ، چاہے ٹیم ورک سے انسپائر ہوں، انسپریشنز بڑھیں گی، اینڈ وہی انسپریشن آپ کو مجبور کریں گی کچھ نیا کرنے کے لیے. پھر لاسٹ میں آپ کی میجیکل کمیونیکیشن ڈیو ٹو مرکری سپورٹ آئیڈیل ہوگی. جب آپ بات کریں گے تو سامنے والے کے دل پر اثر کرے گا. جتنی زیادہ میٹنگز میں آپ خود اپیئر ہو سکیں، آپ کو خود اپیئر ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اپنا ریپریزنٹیٹیو بھیجیں. آپ کے جو پرسنل گولز ہیں وہ کلیئر ہوں گے. آپ ان گولز کو کنسیو کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے. اس ہر ممکن کوشش میں نالج بھی کام آئے گی، کمیونیکیشن بھی کام آئے گی، گولڈن ٹائم آف مئی وہ بھی کام آئے گا، ریسورسز بھی کام آئیں گے، ایکوریسی بھی کام آئے گی، اینڈ گولز آپ کنسیو کر جائیں گے. اینڈ لاسٹلی آپ کو ایموشنلی بھی ریلیف ملے گا. جو لوگ آپ کی لیگ پل کیا کرتے تھے، آپ کے ساتھ کمپیٹ کیا کرتے تھے، یا آپ کے لیے کچھ ٹربلز کریٹ کیا کرتے تھے، کوئی ہڈن ٹائپ کی سازشیں کرتے رہتے تھے، وہ ریلیز ہوں گی، اینڈ یو ول بی اسموتھ ان یور ایموشن. لو ایموشنز بھی، بزنس ایموشنز بھی، ہیلتھ ایموشنز بھی، ان سب سائڈ پر یو ول بی اوکے. سو دس از آل یو گیٹ ان دا منتھ آف مئی. اینڈ یہ بن مانگے مل رہا ہے جیمنائز اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ ایک پلان آف ایکشن ہے. ہم رب تعالیٰ کی ارادوں کو جان تو نہیں سکتے، یا تو اللہ تعالیٰ خود بتائیں ہمیں کہ میں آپ سے کیا چاہتا ہوں اور آپ یہی کرو گے، یا پھر جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب مرکری اچھے اینگل پر آتا ہے تو ہم ازیوم کرتے ہیں کہ مرکری خود نہیں آ سکتا تھا، رب نے ہی سورج طلوع ہونے، دن طلوع ہونے، روشنی بھیجنے کا فیصلہ کیا ہوگا. تو دس از اے ٹائپ آف ازیومنگ کہ رب تعالیٰ مئی کے مہینے میں جیمنائز کو مینٹل کلیئرٹی، کمیونیکیشن، لرننگ، ایجوکیشن، ریلیشن شپس، فزیکل ہیلتھ اینڈ نالجیبل گروتھ دینے کی طرف مائل ہے. اگر آپ نے چیزوں کو اسی طرح سے آگے بڑھایا تو جتنا اچھا، جتنا پاورفل فیول مئی منتھ میں جیمنائز کو میسر ہے، وہ ضرور اپنی ضرورتیں اور خواہشیں پوری کر جائیں گے. بٹ ایسی چیزیں جو آپ کو تنگ کرتی ہوں، لائک غصہ، لائک کامیابی کی سلو سپیڈ، آپ کے پرانے فیصلے، یا پھر ادروائز کوئی ایسی چیزیں جو بیڈ پیچ سیزن میں جیمنائز ڈیسائیڈ کر چکے ہیں اینڈ اب وہ الجھتے ہیں، ان کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت اچھی ریمیڈی ہے کہ آپ ایمرلڈ پہنیں. 4 کیرٹ کافی ہوگا، لیکن نیچرل لیجئے، اچھی کوالٹی کا لیجئے. پہلے اپنے ارد گرد کوشش کریے، اگر نہ ملے تو پھر آپ ایسٹرو جیم آفیشیل کے جو آن لائن سٹور ہے اس پر بائی کر سکتے ہیں. وہاں بہت اچھے ایمرلڈز ہم نے لسٹ کیے ہوئے ہیں بہت اچھی پرائزز پہ. ساتھ میں سورہ شمس پڑھیے 5 times in a day. So this is the combination of spirituality and the scientific rules. دونوں مرج ہو کر آپ کو مزید سیف، سیکیور، فاسٹ کریں گے اور آپ کامیابی کی منزلیں جلد طے کر جائیں گے. جب آپ اپنی زندگی میں ان پلانٹری پوزیشنز، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہوں تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو بھی ضرور یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. جیمنائز آپ لوگوں کی سبسکرپشن ہمارے حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.